کالج کے باہر ان دونوں کو چھوڑ کر وہ سیدھا ڈیرے پر آ گیا۔ آفس کا نظام ویسا ہی تھا، مخصوص چہل پہل، کام کرتے گاؤں کے لوگ، اپنی اپنی نگرانی میں زمینوں کی کٹائی کا حساب دیتے کسان۔ اس نے سنجیدگی سے قدم آگے بڑھائے۔ آفس کا دروازہ کھول کر جیسے ہی وہ اندر آیا تو اندر شاہ نواز پہلے سے موجود تھا۔ اسے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اسے ہاتھ سے بیٹھنے کا اشارہ کرتا وہ سن گلاسز آنکھوں سے ہٹاتا کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ولی سر، اسی مہینے بختیار اور نثار صاحب کی شادی ہے اور تمام وہ کام جو درمیان میں لٹکے تھے مکمل ہو چکے ہیں۔ اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ محسن میرا ماضی کھود رہا ہے نواز، اس نے ایک دم اس کی بات کاٹ کر کہا، مگر لہجہ بالکل ہموار تھا، نہ طیش نہ کچھ اور۔ شاہ نواز بے اختیار خاموش ہوا تھا۔ جی سر، وہ بس تجسس کے مارے پوچھ گچھ کر رہا تھا اور صرف مجھ سے ہی کی ہے۔ اتفاق ہوگا سر، لیکن تم بھی اور میں بھی، ہم دونوں جانتے ہیں کہ اس دنیا میں اتفاق نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، سب طے شدہ ہوتا ہے، پری پلانڈ۔ اس نے سنجیدہ سے انداز میں ابرو اٹھا کر اسے دیکھا تو نواز نے تھوک نگلا۔ ولی کی اندر تک اترتی گہری نظریں اسے بوکھلائی دے رہی تھیں۔ سر، میں دیکھتا ہوں کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے، اور جتنی جلدی تم دیکھ لو گے اتنا ہی بہتر ہوگا۔ مجھے صرف یہ بتاؤ کہ وہ کس کے کہنے پر یہ سب کر رہا ہے، اور یہ الہی بخش باہر کیا کر رہا ہے؟ اس کے بیٹے کا مسئلہ اب تک سیدھا نہیں ہوا؟ اس نے بیک وقت سوال کیے تو شاہ نواز پل میں سنبھلا۔ وہ چاہتا ہے کہ آپ ایک دفعہ ASP صاحب سے بات کریں تو وہ ان کے بیٹے کو رہا کر دے گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں کرتا ہوں کچھ۔ اس کا بیٹا زمینی مسئلے میں اقدام قتل کے جرم میں جیل کے اندر تھا، مگر کم عمری کے باعث اسے یوں اس طرح سلاخوں کے پیچھے قید رکھنا بھی قانوناً درست نہیں تھا۔ مگر وہ ASP الہی بخش سے کوئی پرانی خار اتارتا اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے بیٹے کو اندر کیے ہوئے تھا۔ اس نے فون کان سے لگا کر دوسری طرف کو جاتی گھنٹی سنجیدگی سے سنی۔ اگلے ہی لمحے فون اٹھا لیا گیا۔ وعلیکم السلام، اس نے سر کو خم دے کر جواب دیا۔ میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ اور کتنا تم کرم بخش کو لاک اپ میں رکھو گے؟ اس کا باپ پریشان ہے، اسے رہا کر دو محمود شاہ، اس نے اچھے جاننے والوں کی طرح اسے کہا تو وہ فوراً مان گیا، مگر پھر بھی اس کی اگلی بات سن کر جیسے وہ ساکت ہوا تھا۔ تو تم کہہ رہے ہو کہ وہ لڑکا بھلے ہی کم عمر ہے لیکن وہ مہارت رکھتا ہے اس قسم کے کاموں میں، یعنی قتل اور اقدام قتل میں؟ اسے حیرت نہیں ہوئی تھی، مگر اتنے شریف باپ کی اولاد کا سن کر اسے ضرور حیرت ہوئی تھی۔ کس کی قیادت میں کام کرتا رہا ہے وہ؟ اس نے اندھیرے میں ایک تیر چلایا اور جس طرح تیر نشانے پر لگا تھا اس نے اسے محسوس کیا۔ تو ہاشم محترم کا ہاتھ ہے اسے ایسا بنانے میں۔ ٹھیک ہے، تم رہا کر دو اسے، لیکن اسے سیدھا میرے پاس بھیجو، میں اس سے ایک آدھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے فون رکھا اور چند پل سوچتی نظروں سے کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھے گیا۔ ہاشم بھلا کیوں اس لڑکے کی ایسی تربیت کرنے لگا، اور وہ بھی اتنا کم عمر لڑکا؟ اسے پتا تھا کہ لوگوں کی مفلسی اور لاچاری سے کھیل کر ہاشم نے بہت سے ایسے لوگ اپنی طرف کر رکھے تھے، اور ان کو ایک خاص قسم کی تربیت دینے کے بعد اس نے انہیں اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ جو کرائے کے قاتلوں کی بات کرتا تھا تو وہ لوگ انہی لوگوں میں سے ہوا کرتے تھے جنہیں عرصے تک ہاشم نے پالا ہوتا اور تراش کر اپنے قریب رکھا ہوا تھا۔ مگر الہی بخش کا بیٹا ہی کیوں؟ وہ تو اس علاقے کا بھی نہیں تھا، وہ تو تھا بھی شیخ زمان کے علاقے کا۔ کہیں کچھ غلط تھا، اس کی چھٹی حس نے اسے آگاہی دی تھی، مگر کیا غلط تھا وہ یہ ابھی نہیں جانتا تھا۔ کچھ پل چند زمینی معاملات کو نپٹاتے اسے وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ 12 بجے عمل کی چھٹی تھی اور ابھی 11:15 بجے تھے، اسے 11:30 تک نکلنا تھا، سو اس نے اطمینان سے گھڑی دیکھ کر اپنا کام جاری رکھا۔ دفتن کرم بخش نے دروازے میں داخل ہو کر اجازت چاہی تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ 17 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا جس کی پیشانی پر بال نوعمر لڑکوں کی مانند بکھرے پڑے تھے، مگر وہ اپنی عمر کے لڑکوں کی طرح ہنستا مسکراتا نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کا تناؤ ولی نے ہمیشہ دیکھا تھا۔ آؤ، اس نے ٹیک لگا کر اسے اجازت دی تو وہ سلام کرتا اندر آ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ولی نے آنکھیں سکیڑ کر گہری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ کب سے کر رہے ہو تم ہاشم کے لیے یہ کام؟ 14 سال کی عمر سے۔ اس کا جواب بہت سپاٹ تھا، وہ جیسے ہنسنا جانتا ہی نہیں تھا۔ کیوں کرتے ہو اس کے پاس کام؟ تمہارے والد کو معلوم ہے اس بارے میں؟ بہت محتاط سوال کر رہا تھا ولی۔ کچھ غلط تھا؟
कहीं कुछ बहुत गलत था। जानते हैं वो काम करने देते हैं फिर तुम्हें? नहीं, उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद मेरा वहाँ काम करना, लेकिन मुझे उनकी पसंद नापसंद से कोई गर्ज नहीं है। उसके लहजे की बगावत और आंखों में छाई वीरानी, वली को बहुत कुछ एक साथ याद आया था। तुम क्यों करते हो उसके पास काम? क्या जानते नहीं हो कि वो ज़माने भर का बदमाश आदमी है, अच्छे लोगों में उठता बैठता भी नहीं, और जिस काम के लिए अब तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, जानते वो कितना खतरनाक काम है। उसने अब के उसे ज़रा दरुस्ती से झाड़ा तो उसने ज़रा की ज़रा नज़र ऊपर उठाई। कौन जाने कि कौन किसको इस्तेमाल कर रहा है। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट पर वली ने सामने बैठे लड़के को बहुत गौर से देखा। मतलब, अगर आपने मुझे इस सब के लिए बुलाया है तो बेहतर यही है कि मैं वापस चला जाऊं। बैठो वापस, उसने उतनी ही दरुस्तगी से कहा कि लड़का अगरचे किसी का असर नहीं लेता था, फिर भी उठते उठते बैठ गया। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम उसके पास बगैर किसी मकसद के काम नहीं कर रहे। कोई वजह तो ज़रूर है। अगर तुम मुझे वजह बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। सख्त लहजे को उसने हद्दुल वसी हमवार रखने की कोशिश की थी। लड़के ने उसे जख्मी आंखों से देखा। मैं वजह बताने का आपको पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मेरे लिए सब कुछ खोद निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दुनिया बहुत छोटी है करम, और इसमें किसी का राज राज नहीं होता। तुम नहीं बताओगे तो कोई तुम्हें खोजता हुआ वो सब कुछ जान लेगा जो उसे नहीं जानना चाहिए। इसलिए जितनी आसानी से तुम मुझे बता दोगे उतनी ही आसानी से मैं तुम्हें जाने दूंगा। करम की बेतासुर आंखों में पल भर के लिए ऐसा कुर्ब उभरा था कि वली साकित रह गया। उसे उस लड़के को देखकर न जाने क्यों स्याह कोठरी में कैद दर्द से बिलखता लड़का याद आया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या मसला है। अगर तो तुम पैसों के लिए उसके पास काम कर रहे हो तो अभी के अभी छोड़ दो। यहाँ इस डेरे पर बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मगर वो काम मत करो। अब के उसने तहम्मुल से बात मुकम्मल की तो लड़का आंखों में पानी लिए मुस्कुराया। काश के बात सिर्फ पैसों की होती सरकार, काश के सिर्फ यही बात होती, मगर नहीं। मैं उसकी तलवार से ही उसको ज़िबा करूँगा। ये कसम खाई थी करम ने अपनी बहन को दफनाते, और अब कसम के साथ ही मेरी ज़िंदगी वाबस्ता है। उसकी मुबहम बातें नतीजा खेज नहीं थी। वली नासमझी से उसे देखे गया। जा सकते हो तुम। चंद पल उसे जांचने के बाद उसने कहा तो वो लड़का उठ खड़ा हुआ। मुड़ने ही लगा था कि वली ने आवाज़ दी। उसके कदमों को जंजीर कर दिया था। मैं किसी को भी अपने राजों में शरीक करने की हामी नहीं भरूंगा करम, मगर आपके दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है। हाशिम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कभी किसी भी किस्म की ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, और अकेले किसी खौफनाक सफ़र पर मत निकलना। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा जालिम है। साकित फ़िज़ा में सिर्फ दो नफूस के सांस की आवाज़ बाकी रह गई थी। वो कुछ लम्हे सुन खड़ा रहा और फिर उसके ऑफिस से तेज़ी के साथ बाहर निकला। करम के अंदर बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा था। उसने छुट्टी पर नाजिया और अमल दोनों को लिया और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी। वो दोनों ही पेपर्स ख़त्म होने की खुशी में कदरे पुरजोश सी आज का पेपर डिस्कस कर रही थी, और साथ साथ उस शख्स इन्विजिलेटर को भी कोस रही थी जिसकी मौजूदगी में उनका सांस खुश्क हुआ पड़ा था। तो उन्हें तो देख कर ही खौफ आ रहा था मुझे। एक तो इतनी बड़ी सारी और फिर ऊपर से उनका गुस्सा। नाजिया ने कहकर झुरझुरी ली थी और उसने सुनकर शुक्र जान छूटी हमारी पेपर से। सूली पर लटका रखा था मुझे जब से ये शुरू हुए थे, मगर आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं करूँगी। जवाबन फाइल्स को इकट्ठा करके साथ गोद में रखते हुए उसने भी दबी दबी सी खुशी से कहा था, आखिरी पेपर के बाद की खुशी से भी ज़्यादा इस दुनिया में कोई आसूदा लम्हा होता है भला। उसका चेहरा भी खुशी से दमक रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए वो संजीदगी से बाहर देखता किसी सोच में डूबा था। सोच की लकीरें उसकी पेशानी पर बखूबी देखी जा सकती थी। उन दोनों की बातों से लाताल्लुक उसे अभी तक करम का पुरासरार रवैया उलझाए हुए था। क्या था जिसे वो छुपा रहा था? क्या हो सकता था भला? इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि जो भी था बहुत भयानक था, मगर क्या? हर मुमकिन बात सोचकर वो खुद ही अपने तख़य्युलात की तरदीद करता अजीब मखमसे में फंसा था। एकदम से नाजिया और अमल की हंसी पर वो चौंका। वो दोनों किसी बात से लुत्फ़अंदोज़ होती अभी तक हंस रही थी। उसने सर झटक कर ध्यान ड्राइविंग की तरफ लगाया था।
حویلی کے باہر اس نے کار روکی تو ناجیہ اور امل دونوں گاڑی سے اتر کر حویلی کے جہازی گیٹ کے اندر داخل ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ وہ بے دھیانی سے ان کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا کرم سے کچھ ایسا ہو گیا تھا جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، اور اب ہاشم اسے اس سب کی وجہ سے بلیک میل کر کے اپنے پاس رکھے ہوئے ہے؟ نہیں، ایسا ہوتا تو کرم کب کا اعتراف کر چکا ہوتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ وہ انڈر ایج ہے۔ اس نے گہرا سانس لے کر جیسے بہت سی سوچوں کو جھٹکا تھا، اسی پل حویلی کے داخلی دروازے کے اندر جاتی ناجیہ مڑی، اسے مسکرا کر دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ عمل نے اس کی یہ حرکت نہیں دیکھی تھی، وہ اندر جا چکی تھی۔ اوف! ولی نے کوفت سے گہری سانس لی اور گاڑی ڈیرے کی جانب بڑھائی۔ یہ لڑکی نا اسے مروائے گی کسی دن۔ ناجیہ کی حرکت پر سخت کوفت کا شکار ہوتا وہ اب پھر سے ذہن جھٹک رہا تھا۔ محسن، کیا کرتے پھر رہے ہو تم آج کل؟ شاہ نواز نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا تو لمحے بھر کو وہ ہڑبڑا سا گیا۔ اسے اتنی براہ راست پوچھ گچھ کی امید نہیں تھی۔ میں کیا کر رہا ہوں؟ فوراً لڑکھڑاتی زبان کو سنبھالا تھا۔ بس فطری تجسس مجھے یہاں تک لے آیا۔ ایک ایسا بندہ جس کا نہ خاندان، نہ کوئی فیملی بیک گراؤنڈ، نہ کوئی آگے نہ پیچھے، وہ یا تو آسمان سے ٹپکا ہے یا پھر زمین سے اگا ہے۔ میں ان سب باتوں پر مزید صبر نہیں کر سکتا تھا، اس لیے چھان پھٹک کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ اس نے کندھے اچکا کر کہا تو شاہ نواز کے ابرو تنے۔ ولی سر کو تمہاری چھان پھٹک کا پتہ چل گیا ہے، اور اگر انہیں غصہ آ گیا نا اور تمہیں پٹک کر رسی پر ڈال دیں گے۔ نواز کے خبردار کرنے پر اس نے ناک سے مکھی اڑائی۔ مجھے کون سا کسی ایجنسی نے ہائر کیا ہے یہ سب کرنے کے لیے؟ میں تو خود کی تسکین کے لیے یہ سب کر رہا ہوں اور کچھ نہیں، اس نے صاف گوئی سے بتا دیا تھا۔ وہ چند پل اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہا۔ کیا ملا تمہیں اب تک ان کے بارے میں؟ بہت تاک کر سوال کیا گیا تھا۔ محسن لمحے بھر کو ٹھہرا، اسے سوال سے زیادہ اس کا انداز عجیب لگا۔ یہی کہ وہ سردار بابا کے سگے بیٹے نہیں ہیں، بس، یا کچھ اور بھی؟ مجھ سے کچھ بھی مت چھپانا۔ اس کی سکڑی ہوئی تیکھی نظریں محسن کو اب پیشانی پر پسینہ آنے لگا تھا۔ میں نہیں کر رہا کچھ بھی شاہ سر، آپ ڈرا کیوں رہے ہیں مجھے؟ میں کچھ نہیں چھپا رہا آپ سے، سیدھے سبھاؤ پوچھا تھا کہ بتا دیں آپ ولی سر کے بارے میں۔ اب بتا بھی نہیں رہے ہیں آپ اور پھر ایسے شک بھی کر رہے ہیں۔ اس نے ذرا خفگی سے نوعمر لڑکوں کی طرح ناک سکوڑ کر کہا تو نواز کی پیشانی کے بل ڈھیلے پڑے۔ گہرا سانس لے کر محسن کو دیکھا۔ کسی کی زندگی کو یوں بلا وجہ نہیں کھودتے ہو محسن، کبھی بھی نہیں، کیونکہ انسان بہت سے دروازوں کو خود پر عرصے سے بند کر چکا ہوتا ہے، پھر کوئی انہیں یوں جا کر کھول دے، یہ درست نہیں۔ بند دروازوں کے پار اکثر بھیانک راز ہوا کرتے ہیں جن کا جان لینا کسی بھی طور بھلائی کے زمرے میں نہیں آتا۔ محتاط رہو اور کوئی ایسی ویسی حرکت مت کرنا، چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر گیا تو محسن دروازے کو دیکھتا رہا۔ اس کے سامنے بہت کچھ ایسا چل رہا تھا کہ جن کے دروازے وہ خود پر بند نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ولی کی زندگی سے نہیں، اس کے ساتھ سے دلچسپی تھی، مگر کیا کرتا، وہ مجبور تھا اسے کھنگالنے پر، کیونکہ جس کی ضرورت اسے تھی، اگر ولی وہ نہ نکلا تو پھر بہت بڑا جھول ہو جاتا۔ مگر ابھی یہ بات شاہ نواز کو بتا دینا سراسر بے وقوفی ہوگی۔ اسے خود سے سب کچھ جان کر ولی کے پاس جانا تھا، اور بہت جلد جانا تھا، کیونکہ قبروں میں دفن اس کے گھرانے کے لوگ اب بھی انصاف کے لیے سسک رہے تھے، اور اسے ان کو انصاف دلانا تھا، چاہے پھر جیسے بھی۔ قدرت نے اسے زندہ رکھا تھا تو صرف اس کا ایک مقصد تھا، اور وہ تھا انتقام، حسین احمد سے انتقام، جس نے اس کے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا تھا۔